امام جلال الدین سیوطی نے لکھا، وہاں وکر آپ کو کہاں لے جائیں؟ فرمایا میرا جب وصال ہو جائے میرے جسد پاک کو حضور کی بارگاہ میں لے جانا اور وہاں جا کے عرض کرنا اگر اندر سے اجازت ہو مجھے اندر لے جانا، اگر نہ ہو مجھے جنت البقیع لے جانا، بس۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے کسی صحابی نے نکتہ چینی کر کے نہیں پوچھا حضور کا تو انتقال ہو گیا، ابوبکر حضور تو سنتے ہی نہیں ہیں۔ یہ تیری میری بھونڈی سوچ ہے، ان کی نہیں تھی، ان کی نہیں تھی، وہ بڑے لوگ تھے، وہ بڑے لوگ تھے، ان کی سوچ بڑی تھی۔ کسی نے نہیں پوچھا ابوبکر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ حضور بھی سن سکتے، حضور بھی سن سکتے، امتی اس میں لگا ہے سن سکتے، حضور نور بشر ہے یا نہیں؟ حضور سن سکتے۔ انہوں نے کہا تم اس میں لگے رہو، تم اس میں لگے رہو، ہم کہاں سے کہاں پہنچے تھے۔ یہودیوں نے کہا تم اس میں لگے رہو، پوری دنیا پہ حکمرانی ہماری ہوگی، پھر شام بھی جلائیں گے، لیبیا بھی جلائیں گے، عراق بھی جلائیں گے، ایران بھی جلائیں گے، پاکستان میں دہشت گردی بھی پھیلائیں گے۔ تم ممبر سے کہنا حضور نور تھے، بشر تھے، حضور سن سکتے ہیں نہیں؟ اس طرف نہیں آنا، سسٹم کی بات نہیں کرنا، بس ماری آپ کے، تم نے اس پہ لڑنا ہے کیونکہ تم نے صدیق اکبر کی افضلیت پہ لڑنا ہے۔ ابوبکر کا نام آئے تو کہنا پہلے تھے، چوتھے تھے، ان کی خلافت تک نہیں جانے دینا، خلافت تک یہودیوں نے کام جائیں گے۔ کہا حضرت عمر تم اس پہ لڑتے رہنا، حدیث کرتاس دی تھی یا نہیں دی تھی؟ دروازہ گرایا تھا نہیں گرایا تھا؟ کہا تم اس پہ لڑنا، ہم عمر پر کتاب لکھ کر بتائیں گے اور عمر کا نظام خلافت پوری دنیا پہ رائج کریں گے، نظام عدل رائج کریں گے۔ اللہ دیکھا اس نے کون کون سی اصلاحات کی تھی، ہم اس تمام اصلاحات کو پڑھ کر اپنے ملکوں کے اندر رائج کریں گے۔ تم لڑتے رہنا حدیث کرتاس پر، تم لڑتے رہنا، پہلا نمبر تھا، دوسرا نمبر تھا، اور اس پہ وما علینا الا البلاغ کہہ دینا۔ اللہ دیکھا امت کو ان پہ اٹکایا، لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلافت سسٹم یہ تمام خلفائے راشدین نے آپ کو دیا۔ میرے آقا میرے مولا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے اندر لے جانا اگر اجازت ہو۔ تو صدیق نے قیامت تک بتا دیا ہم نے جس کا کلمہ پڑھا ہے وہ اندر رہ کر بھی زندہ ہے، ہم نے جس کا کلمہ پڑھا ہے وہ مزار کے اندر بھی سنتا ہے، ہم نے جس کا کلمہ پڑھا ہے وہ آسمانوں پہ جا کر بھی سنتا ہے، ہم نے جس کا کلمہ پڑھا ہے وہ مدینے میں رہ کر بھی شام والوں کی بات سنا کرتا ہے۔